فليبلغ الشاهد منكم الغائب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے کامیابی لینے کا، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا، دنیا آخرت میں خزانوں سے لینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ کا مبارک دین ہے۔ اس راستے کے علاوہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے، کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ یہ دین ہی ایک راستہ ہے۔ اللہ چاہیں تو اپنی قدرت سے اور امر کن سے سب کو ہدایت دے دیں، سب دین پر چلنے والے بن جائیں، لیکن اللہ کی سنت اس بارے میں کہ اللہ نے نبیوں کو، پاکیزہ ہستیوں کو جن کو چنا گیا اور ذمہ داری ملنے کے بعد تربیت کی گئی، ان کو اس کی محنت دے کر بھیجا، اور اس کی بنیاد اور ابتدا دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے یہ کلمہ حقیقت کے ساتھ دل میں پیوست ہوتا ہے، زندگیوں میں زندہ ہوتا ہے، اور اس پر دین کی طلب پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ کا دین اترتا ہے اور دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس لیے سارے انبیاء اس کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، اور ابتدائی زمانہ اس بنیاد کے بنانے پر، لا الہ الا اللہ کی دعوت پر نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی۔ باقی ہدایت دینے والے اللہ ہیں، جس کو چاہیں ہدایت دیں، اور پھر حضرات انبیاء کرام دعوت بھی دیتے تھے اور اللہ کے اترے ہوئے علم کو سکھلاتے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلوا کر اور یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ میرا پیغام لے کر جاؤ، اور دو قوم، ایک فرعون کی اور ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل دین والے تھے لیکن بگڑ چکے تھے، سرکش ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کو دنیاوی اور روحانی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں، یقین اور ایمان اور اعمال ہوں تو اللہ دنیا آخرت بناتے ہیں۔ اس میں کمی یا کمزوری آ جائے تو اللہ کی نعمتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس کے بگڑے ہوئے وہ کیسے اس پورے دین پر آ جائیں، اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے، اور فرعون جیسا سرکش اور نافرمان اور ظالم کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، یہ فرعون ہی کا دعویٰ تھا، اس کے مقابلے میں اس کے باطل کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کلمے کی دعوت دے کر بھیجا۔ آپ کلیم اللہ ہیں، معجزہ کا عصا دیا گیا، عصا کا معجزہ آپ کو دیا گیا، اور آپ نے دعا کی سب سے پہلے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو اس کے لیے کھول دے۔ تو اس لیے یہ دعائیں کرتے رہنا، اے اللہ اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما۔ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ رکاوٹ اور جو زبان میں بندھن ہے، گرا ہے، اے اللہ اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ان تین دعاؤں کے ساتھ ایک دعا کہ کسی نے بھی کسی دوسرے کے لیے جو دعا کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سب سے بڑی دعا ہے، اے اللہ میرے بھائی کو دعوت والے کام میں میرا شریک کر دے، دعوت والے کام میں میرا شریک کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا اللہ نے فرمایا تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا، اور اسے بھی یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ پہلے حکم ملا تھا اذهب، میرا پیغام لے کر تم اکیلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میرے بھائی بھی شریک ہو جائیں، ان کو بھی یہ منصب مل جائے، رسالت والا، دعوت والی ذمہ داری مل جائے۔ تو عربی میں تو اذهب ایک کے لیے اور اذهبا دو کے لیے، تو اللہ کے خطاب کو دو کے لیے طرف متوجہ کرنے کے لیے دعا کی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا کہ یہ وہ دعا ہے جو کسی نے دوسرے کے لیے سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو امت ہوتے ہوئے حضور کے ساتھ اس کام میں شریک کر دیا، بلکہ حکم ہوا قل
اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد والی زندگی کو راستے سے تعبیر کیا، اور راستے کا لفظ بتلاتا ہے کہ راستے میں تو انسان مسافر ہوتا ہے، منزل کی طرف نظر ہوتی ہے اور مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ منزل تو اللہ کو پا لینا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین پر لوگوں کو کھڑا کرنا، یہ ہے میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور کیا اعزاز ہے اس امت کا، ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی اللہ نے اس کو بھی اپنے فضل سے یہ دعوت والا کام دے دیا۔ تو صحابہ کرام تو 100% ذمہ داری والے، یا ہر ایک